بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ چلیے ہم لوگ آج یہ پہلی کلاس ہے ہم لوگوں کی لیول 3 کی لائیو، جس میں ہم لوگ ایک نیا ٹاپک جس کو منصوبات کے نام سے جانتے ہیں وہ جو ہے ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو جو اسم کا پارٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر وغیرہ معلوم ہوگا۔ کیا آپ تمام کو وہ یہ ڈیٹیل پتہ ہے، رفع نصب جر یا منصوب مجرور مرفوع کی جو حالتیں ہوتی ہیں اسم کی؟ ٹھیک ہے، چلیے اس کو لیتے ہوئے ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں، چونکہ یہ لیول 3 ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لیول 2 کا بیسک جو عربک گرامر ہو پڑھا ہوا ہو، اسی کی ایک طرح سے سمری ہے۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی کہ اعرابی جو حالتیں ہوتی ہیں اسم کی وہ 3 ہوتی ہیں۔ ایک تو رفع نصب اور جر کہلاتی ہیں، جس کو ہم لوگ مرفوع منصوب اور مجرور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت رفع کو ہم لوگ مرفوع کہتے ہیں، حالت نصب کو منصوب اور حالت جر کو ہم لوگ مجرور بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے اس کو اگر تھوڑا سا جلدی سے ہم لوگ کو ریپیٹ کرنا ہو تو عام طور سے یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی بھی اسم اگر ہم لوگ عربی میں لکھتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا ہے اسم رب، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اسم رب لکھا تو اس لفظ کا جو آخری لیٹر ہے وہ با ہے، ٹھیک۔ اس لیٹر کے اوپر آخری حرف جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی، یا تو پیش ہوگا یا تو زبر ہوگا یا تو زیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، زبر کا پیش کا زبر کا اور زیر کی تنوین یہ آ سکتی ہے۔ تو یہ 6 جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں کہ 6 طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر وہ پیش ہو یا 2 پیش ہوں، تنوین پیش والی، تو اس کو حالت رفع کہا جائے گا آخری لیٹر پر۔ اور اگر آخری لیٹر پر سنگل زبر ہو یا ڈبل زبر ہو تو اس کو منصوب یعنی حالت نصب کہا جائے گا، اور اگر آخری لیٹر پر زیر یا ڈبل زیر ہو تو اس کو مجرور یا حالت جر کہا جائے گا۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بہت ہی بیسک ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری آتی ہے، جو دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جب ہم کسی صفت کو پلورل بناتے ہیں، اس کی جمع بناتے ہیں، جیسے کہ مسلم، ٹھیک ہے، مسلم کا جو ہے جمع کیا ہوگی، مسلم کی جمع، ہاں، تو اونا اور اینا لگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اونا اور اینا لگاتے ہیں۔ اونا اور اینا میں یہ ہوتا ہے کہ اونا والا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے پیش والا کوئی لیٹر ہوگا، تو اونا والا جو آخر ہو رہا ہے اس کا وہ جو ہے حالت رفع سمجھی جائے گی، اور اینا والی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، مسلمین، کافرین، مشرکین، صادقین، یہ اینا والی جو حرکت ہے ظاہر اس سے پہلے یا ہوگا، یہ دونوں حالت نصب اور حالت جر یا منصوب اور مجرور سمجھی جائیں گی، ٹھیک۔ تو ایک تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ پیش ہو سکتا ہے، ڈبل پیش ہو سکتا ہے، زبر ہو سکتا ہے، ڈبل زبر ہو سکتا ہے، یا ایک زیر یا 2 زیر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اونا ہو سکتا ہے، ٹھیک، اور یہاں پر اینا ہوگا، ٹھیک، اور یہاں پر بھی اینا ہوگا، ٹھیک۔ تیسرا یہ کہ جب ہم لوگ اس کا مثنیٰ بناتے ہیں یعنی ڈبل کرتے ہیں، تو جیسے والد سے بن جائے گا والدان، والدین، ٹھیک، آن یا آنی کی آواز آئے گی اس سے، آنی، اور یہاں پر آئے گی عینی کی آواز، ٹھیک ہے۔ تو عینی والے جو ہوں گے وہ یہاں رکھیں گے، ہم لوگ اس کو رکھیں گے حالت رفع میں، اور آنی والی آواز اور عینی والی نصب اور جر میں ہوگی۔ تو بہرحال یہ 3 حالتیں ہوں گے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ایک لیکچر میں ہم لوگ پھر سے ڈیٹیل میں لیول 2 میں پڑھیں گے۔
तो ये हालत रफ़ा नसब और जर जो कि पुरानी चीज़ है, आप लोग जानते हैं, ये इस तरह से है। अब ये जो ख़ास टॉपिक है, ये मंसूबात, वो हालत नसब के बारे में बात करता है। और इस पर्टिकुलर जो है बाब में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये देखा जा रहा है कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी वजूहात या समझने की जो है हालतें होंगी जिसमें जब इस्म के ऊपर जो है हालत नसब यानी ज़बर या जो है ये हालत नसब की हालत आ जाती है, तो क्यों आती है, कब कब आती है। यही एक ये चैप्टर का टॉपिक है जिसको मंसूबात कहते हैं। ठीक है, मंसूब की जमा मंसूबात हो गई। अब यहाँ पर ये जो है पूरा आपके सामने जो है अरबी ग्रामर का खाका रखा गया है, जिसमें कोई भी एक लफ्ज़ हम लोग लेते हैं, लफ्ज़ अगर बेमायने हो तो उसको मुहमल कहते हैं, यानी उसका कोई मायने ना हो, और अगर मायनेदार हो तो उसको मौजू कहते हैं, यानी जिसको कोई माना हो। मौजू के फिर दो हिस्से होंगे, मुरक्कब और मुफरद, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाकर कुछ बनाया जाए या अकेला अकेला लफ्ज़ पढ़ा जाए। तो अकेले अकेले एक एक लफ्ज़ की जो पढ़ाई या स्टडी होती है, उसमें हम लोग हर्फ, फेल और इस्म में इसको बांट देते हैं कि एक जो कोई भी लफ्ज़ आप लेंगे, चाहे तो इस्म होगा या तो फेल होगा या तो हर्फ होगा, ये बात हो गई। और दो दो तीन तीन इस्म को जब हम लोग मिलाते हैं तो उससे ये हो सकता है कि जुमला गैर मुफीद, जुमला मुफीद की ख़ास बड़ी डेफिनेशन और जो है इस्तिलाह नहीं है। यानी इनकम्प्लीट जुमला भी बन सकता है, अधूरा जुमला भी बन सकता है, और जुमला मुफीद यानी पूरा जुमला भी बन सकता है। जैसे हम कहें लाल टोपी, ठीक है, अगर हम कहें लाल टोपी, तो लाल टोपी को हम कहेंगे कि ये अधूरा जुमला है। ठीक है, इससे बात पूरी समझ में नहीं आती। अगर हम यहाँ कहें कि मेरी ये लाल टोपी मेरी है, तो ये इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, कंप्लीट जुमले में कि इनकम्प्लीट जुमले में। ये लाल टोपी मेरी है, कंप्लीट में। तो कंप्लीट जो जुमला हो जाए, इसको ताम भी कहते हैं और इसको नाकिस भी कहते हैं। ठीक है, जुमला नाकिस यानी जो जिसको कोई पूरी बातें पता न चले, अधूरा जुमला गैर मुफीद, वो आधा जुमला हो सकता है, थोड़ा जुमले का हिस्सा हो सकता है, और मुफीद यानी कंप्लीट जुमला हो, सेंटेंस हो सकता है। फिर इसको जो है गैर मुफीद के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी यानी क्वालिटी बताने वाला जोड़ा, मुरक्कब इजाफ़ी यानी रिलेशन, मुरक्कब इशारी यानी डायरेक्शन बताने वाला, मुरक्कब बिनाई, ये जो है गिनती और इस तरह से चीज़ें आती हैं। फिर उसके मुरक्कब मनु सर्फ, ये दोनों भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं पढ़ा गया। फिर उसके बाद जुमले गैर मुफीद के अंदर जुमला ख़बरिया होता है, जुमला इंशाइया। ख़बरिया यानी जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो भी दो हिस्सों में है, एक तो जुमला इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। तो हम लोग जो आज पढ़ाई करने वाले हैं, जो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है मंसूबात का, वो जुमले इस्मिया के अंदर आता है, कि जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम का होना ना बताया जाए, बल्कि और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसमें मंसूब जुमले फ़ेलिया में भी हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग जो है, इन दोनों जुमलों की पढ़ाई की जाएगी इन मंसूबात में। तो ये मंसूबात का जो टॉपिक है, ये कवर करेगा, जुमले इस्मिया को भी लेगा और जुमले फ़ेलिया को भी लेगा इंशाल्लाह। अब हम लोग आते हैं बेसिक सवाल पर, हालत रफ़ा। हालत रफ़ा यानी कि इस्म का जो आखिरी लेटर है उसके ऊपर या तो पेश हो, या तो क्या हो, डबल पेश हो, या तो हाँ और क्या हो, ऊना हो। ठीक, या तो ऊना हो या तो आनी हो, मुसलमानी, दो मुसलमान आदमी। ठीक है, वालिदानी। तो ये कब होता है, सवाल ये है कि ये कब होता है। अब यहाँ आपके सामने एक जुमला लिखा है, एक फ़ोटो बनी है, एक टूटी हुई कलम है, उसको हम लोग कहेंगे अलकलमु मकसूरुन। अलकलमु मकसूरुन यानी कलम टूटी हुई है, या द पेन इज़ ब्रोकन। अब इस जुमले को आप देखें, ये जुमला इस्मिया है, यानी इसके अंदर किसी चीज़ को बताया जा रहा है, किसी चीज़ के काम को नहीं बताया जा रहा है। ये घर बड़ा है, ये मेरा घर है, ये किताब है, ये सारी चीज़ें जुमले इस्मिया खबरिया, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही, लेकिन किसी काम का होना इसमें नहीं। अब इस जुमले इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं इस जुमले इस्मिया में? जुमले इस्मिया के कौन कौन से हिस्से होते हैं? हाँ, खबर और
مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہوگا وہ عام طور سے پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا حصہ اس کی خبر ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ بھی اسم ہوگا اور یہ بھی اسم ہوگا، کبھی کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے اسم ہوگا۔ اور پھر یہ اس کو ہم لوگ کہیں گے مبتدا، یا انگلش گرامر کے حساب سے اس کو سبجیکٹ کہا جائے گا، اور دوسرا والے کو ہم لوگ کہیں گے خبرون یا خبر، جس کو انگلش گرامر میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ جو ہے معرفہ ہوگا عام طور سے، اور یہ نکرہ ہوگا۔ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اسم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ ال لگا ہو، ٹھیک ہے۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص، اس کو ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں خاص، یعنی اس کو انگلش میں کہیں گے ڈیفینٹ ناؤن، ٹھیک ہے۔ ڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسا جو ہے ناؤن، ایسا اسم جو خاص کر دیا گیا، جیسے کہ دا بک۔ اگر آپ کہیں دا بک، اس کا مطلب یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، خاص۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم نے آپ کو کتاب دیا تھا، وہ کتاب کہاں ہے؟ تو اب جو وہ کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ کسی بھی دنیا کتاب کی بات نہیں، بلکہ اسی خاص کتاب جو ہم نے دیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو خاص نام تو لے رہے ہیں کتاب کا، لیکن وہ کتاب تو خاص کتاب بن گئی۔ اسی طرح سے نکیرہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی عام چیز، ٹھیک ہے، جس کو انڈیفینٹ ناؤن کہا جائے گا، انڈیفینٹ ناؤن کہا جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی بھی، جیسے کہ ہم نے ایک کتاب خریدی، ٹھیک ہے، میں نے زید کو ایک کتاب دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی کتاب پڑھی ہے، تو یہ اس میں اندر کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو اب اس میں بہت ساری کتابیں جو اس میں آ سکتی ہیں، تو انڈیفینٹ ناؤن۔ تو جو یہ پہلا حصہ جملے اسمیہ کا ہوتا ہے وہ جو ہے اسم ہوتا ہے، دوسرا والا بھی ابھی مان کے چلیں کہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل کو ابھی ہٹا دیں، دوسرا حصہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، دونوں اسم ہیں، اور دونوں ہی حالت رفع میں ہوگا۔ آپ دیکھیں القلم، آخری لیٹر اس کا میم ہے، ٹھیک ہے، میم پہ کون سی حرکت ہے؟ پیش کی حرکت ہے، ٹھیک ہے، پیش کی سنگل پیش اس لیے کیونکہ ال لگا ہے، حالت رفع ہو گیا۔ مکسورن، یہ ڈبل پیش ہے، تو اس کے اوپر آخری لیٹر پر ڈبل پیش ہے، تو دونوں ہی حالت رفع میں ہے، ٹھیک۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی، مبتدا اور خبر، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جو اسم عربی کے یوز ہوں گے، استعمال ہوں گے، دونوں حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک۔ ایک جو فرق ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ عام جو ہے یہ خاص ہوگا، پہلا والا جو مبتدا سبجیکٹ ہوگا وہ خاص ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوگی وہ عام ہوگی۔ جیسے کہیں کہ جو ہے میرا بھائی لمبا ہے، لمبا ایک عام صفت ہو گئی، اور میرا بھائی کیا ہے، عام ہے یا خاص ہے؟ لفظ خاص ہے کیونکہ میرا بھائی ہے، ٹھیک۔ یا ہم کہیں کہ دا بک از ریڈ، تو اس میں دا بک خاص ہو گئی، اور ریڈ جو ہے ایک عام کوالٹی ہے، جو کتاب سے لے کے کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز لال ہو سکتی ہے، تو یہ عام ایک کوالٹی ہوگی، ٹھیک ہے، کوالٹی بھی ہوتی ہے اور بھی ساری چیز ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت رفع میں اسم کب کب آ سکتا ہے۔ یہ وہی ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے ابھی بات کیا ہے، یہ وہی ساری چیزیں ہیں۔ جملے فعلیہ کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ حالت رفع میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے دو طریقے ہیں جس میں حالت رفع میں اسم آنے کا۔ ایک تو یہ زید صالح، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ہے جب اسم جملے اسمیہ میں استعمال ہو اور وہ مبتدا میں بھی ہو، جیسے زید اس میں مبتدا ہے، خبر اس کی صالح ہے، تو دونوں جو ہے حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک۔ تو حالت رفع میں ہونے کی ایک وجہ تو ہم لوگ کو یہ پتہ چلی کہ جب وہ جملے اسمیہ ہو، جملے اسمیہ میں چاہے مبتدا ہو یا خبر ہو، دونوں حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی اسم کو دیکھیں جو حالت رفع میں ہے تو اس کے کیا کیا جو ہے پاسبلٹیز، کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس کا امکان یہ ہوگا، جیسے ہم دیکھیں مکسورن کو، تو یہ کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ جو ہے آپ کا جملہ اسمیہ کا ایک حصہ ہوگا، یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چونکہ یہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ سارے امکانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جملے فعلیہ میں حالت رفع کب کب ہوتا ہے۔ تو جملے فعلیہ وہ جو ہے جملہ ہے جس میں سینٹنس کی، فعل کی یا جملے کی شروعات کسی فعل سے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جملے فعلیہ کو اگر خاص طور سے دیکھا جائے
تو اس کے اندر 4 حصے ہوتے ہیں. ایک تو فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل، اور تیسرا مفعول، اور چوتھی جو چیز ہوگی وہ متعلق فعل یا متعلق مفعول یا متعلق فاعل ہو سکتا ہے. متعلق یعنی ریلیونٹ انفارمیشن، کوئی اور ایکسٹرا انفارمیشن ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے خلق اللہ السماء، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، بنایا، کریٹ کیا. تو خالقہ لفظ اس کے اندر فعل ہے، اللہ ٹھیک فاعل ہے، کام کرنے والا، السماء مفعول ہے. اب اس میں دھیان دیں کہ یہ تو اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. خالقہ اسم ہے کیا؟ نہیں ہے، فعل ہے. تو اس کے اوپر کوئی ہم لوگ رفع نصب جر کی بحث نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیے. حالانکہ فعل میں بھی مانا جاتا ہے حالت رفع اور نصب، تو بہرحال ہم لوگ فعل کی بات نہیں کر رہے ہیں. 2 بچ گئے اب آپ کے سامنے. ایک ہے لفظ اللہ اور دوسرا ہے لفظ السماء. دونوں ہی اسم ہیں، ٹھیک. اب ان دونوں اسم میں آپ کو پہچاننا ہے کون سا کس حالت میں ہے. اللہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت رفع کو کی پیش آ رہا ہے، ٹھیک. اور السماء یہ کون سی حالت ہے؟ زبر لگائے حالت نصب ہے، ٹھیک. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ جو فاعل ہوگا وہ جو ہے ہمیشہ کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک. جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک. جیسے ہم یہاں پر ایک اور اگزامپل دیکھیں، نصر زید حامدن بالمال. اب بتائیں اس میں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ جملے اسمیہ ہے یا جملے فعلیہ ہے؟ فعلیہ کیوں ہے؟ ہاں کیونکہ نصرہ فعل ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن جملے فعلیہ اس لیے ہے کہ جملے کی شروعات پہلا لفظ نصرہ ہے. اگر یہی پہلا لفظ نہیں ہو کہ زید النصرہ حامدن ہوتا تو کون سا جملہ بن جاتا؟ اسمیہ بن جاتا، ٹھیک ہے. نصرہ سب سے پہلے آنے سے تو یہ فعل ہو گیا، لہٰذا اس میں رفع نصب جر کی بات نہیں ہوگی. اسم ہے زیدن، پھر اگلا اسم ہے حامدن، ٹھیک ہے. بالمال، مال اسم ہے، بی حرف جف ہے، جرف ہے، جر ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے. اس کا الگ یہ مرکب جاری بن گیا، تو اس کو ہم لوگ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. حالت جر میں زیدن حالت رفع میں ہے، تو حالت رفع میں رہنے کا مطلب کیا بن گیا؟ نصرہ کا فاعل بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسم حالت رفع میں اگر ہم لوگ جملہ فعلیہ کو لیں تو اسم حالت رفع میں کب آتا ہے؟ جب وہ فاعل ہو تو آئے گا. ہاں جب وہ فاعل کے طور پر استعمال ہو تب وہ حالت رفع میں آتا ہے، ٹھیک. تو جملہ فعلیہ میں یہ معاملہ ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں کہ منصوب کی اگر ہم لوگ بات کریں، جس طرح سے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ یا تو مرفوع ہوگا یا تو منصوب یا تو پھر جو مجرور ہوگا. تو ایک تو پاسبلٹی یہ ہوئی نمبر 1، یہاں اس سلائڈ میں یہ پوچھا یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت رفع کسی اسم کی کب کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حالت رفع کوئی اسم ہے وہ حالت رفع میں کب کب آ سکتا ہے. تو جواب نمبر 1 ہوگا کہ وہ جملے اسمیہ ہو، اور جملے اسمیہ میں وہ کیا کیا ہو؟ یا تو مبتدا ہو اور یا تو کیا ہو؟ خبر ہو. تو دونوں حالت، ہاں مبتدا ہو، اس کی خبر ہو، تو بھی یہ جو ہے دونوں حالت رفع میں آ سکتا ہے، ٹھیک. ایک اس کے جو ہے امکان یا پاسبلٹی ہوگی. دوسری پاسبلٹی، اب ہم لوگ بات کریں گے جملے فعلیہ کی. جملے فعلیہ ہو اور اس میں یہ کیا بن کر آیا ہو؟ اسم اس کا فاعل بن کر آیا. جملے فعلیہ کا کیا ہو؟ فاعل ہو، ٹھیک ہے. جملے فعلیہ کا فاعل ہو. اب تیسرا دیکھیں اور بتائیں، یہاں لکھا ہے ضربا زیدن، اس کا ترجمہ پہلے کریے. ہاں زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعیلا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ زیر یہاں فعیلا پیٹرن ہے. تو یہ منصوب یا پیسو جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ پیسو اگر فعل ہو تو اس کا جو مفعول ہوگا یا آبجیکٹ ہوگا
ٹھیک ہے، آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہو وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حالت رفع میں. تو تین کنڈیشن ہمارے سامنے ہو گئی. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں اس پر آ رہے ہیں. آپ یہ پڑھتے ہیں سورہ بروج میں قتل اصحاب الاخدود، ٹھیک. اب دیکھیں قتل اصحاب الاخدود نہیں ہے، قتل اصحاب الاخدود ہے. اصحاب الاخدود اور اصحاب الاخدود کون سا حالت رفع میں ہے؟ اصحاب ال اور اصحاب ال. تو قتیلا لفظ کو آپ دیکھیے، قتیلا، ٹھیک ہے نا. قتیلا کس سے مل رہا؟ فوعلا سے مل، ٹھیک، فوعلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مجہول یعنی پیسو ہو گیا. اب جو بھی جس کو بھی قتل کیا گیا ہے اس کا نام حالت کس میں ہوگا؟ رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک بات جو کہ کہہ رہے تھے ریپیٹ کرنے کے لیے، اگر جملہ فعلیہ ہے اور اس میں پیسو یعنی مجہول سینٹنس بنایا گیا ہے، جیسے کہ میری گاڑی چوری کر لی گئی، ٹھیک ہے، کتاب پڑھائی گئی، کون پڑھایا ہے؟ فاعل اس میں پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زمین کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، آسمان کو بنایا گیا. یا تو فاعل بہت ہی زیادہ ظاہر ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، یا تو فاعل کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے. گاڑی چوری ہو گئی، کتاب پڑھی گئی، ٹھیک ہے، کھانا کھایا گیا. تو جب اس کو کھانے والا، لکھنے والا، چوری کرنے والے کا پتہ نہ ہو تو بھی تو جو ہے یہ پیسو یا مجہول آتا ہے. اس کیس میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے گاڑی چوری ہو گئی، آبجیکٹ کیا ہے اس میں؟ گاڑی ہے، ٹھیک ہے. کتاب پڑھی گئی، آبجیکٹ یعنی مفعول کیا ہے اس کو؟ کتاب ہو گیا، ٹھیک ہے. کھانا کھایا گیا تو کھانا اس کا جو آبجیکٹ ہو گیا. تو یہ جو مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو گیا، اس کو ہم لوگ حالت رفع میں لکھتے ہیں. اور اس کو اب ہم لوگ فاعل نہیں کہتے، اس کو اب نائب فاعل کہتے ہیں، یعنی ڈپٹی فاعل، چونکہ اس جملے میں فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کھانا کھایا گیا، یہ نہیں ہے کہ زید نے کھانا کھایا. کھانا کھایا گیا یعنی کہ فاعل کیا ہے؟ پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے جملے میں؟ کھانا کھایا گیا جملے کے اندر کھانے ایبسنٹ ہے. تو ایبسنٹ اب کوئی بھی جملے فعلیہ ایسا نہیں ہوگا جس میں فاعل نہ ہو، لہٰذا فاعل کو لانے کے لیے نائب فاعل لایا جائے گا. نائب فاعل کیا ہوگا؟ یہی جو چیز جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو نائب فاعل کہا جائے گا، یعنی فاعل کی جگہ یہ آ رہا ہے. اب چونکہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے تو لہٰذا رفع میں بن کر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہم کہیں کہ زید کو جو ہے زید کی مدد کی گئی، زید کی مدد کی گئی. اب بنائیں اس کو، کیا ہوگا؟ نصیرہ، ہاں، زید کی مدد کی گئی. نصیرہ زیدن، نصیرہ زیدن، ٹھیک ہے، وہ رفع میں ہوگا. تو اب ہم لوگ اس پورے ڈسکشن کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں، بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ، کہ اسم حالت رفع میں کب کب آ سکتا ہے. تو آپ کہیں گے تین کنڈیشن ہے. نمبر ایک، جملے اسمیہ، اس کا مبتدا ہو یا اس کی خبر ہو. نمبر دو، جملے فعلیہ کا فاعل ہو. نمبر تین، جملے فعلیہ کا نائب فاعل ہو، ٹھیک ہے نا. جملے فعلیہ کا نائب فاعل ہو یعنی ڈپٹی فاعل ہو. اور وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نائب فاعل کہیں گے تو یہ ضریبہ ہوگا. اچھا، دوسری چیز ایک اور سمجھ لیں آپ، جب نائب فاعل والا مسئلہ آ گیا ہے تو اب ایک اور سمجھ لیں کہ یہ جو ہے جیسے دو نائب فاعل ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کی کتاب دی جائے گی. تو دو اس میں فاعل ہو گئے، دی جائے گی لوگوں کو کتاب، ٹھیک ہے. چلیے اس کو آپ بتائیں کتنے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ دی جائے گی لوگوں کو کتاب. کتنی چیزیں آبجیکٹ بن کر آ رہی ہیں جو دیے جانے کو قبول کر رہا ہے. جیسے ایک کام، ایک تو ہاں، ایک آبجیکٹ، ایک مفعول تو لوگوں کا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو دیا جائے گا، اور کیا دیا جائے گا؟ کتاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے. جملہ کون سا ہے یہ؟ مجہول ہے، مرفوع ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو؟ مجہول ہے، دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں
حالت رفع میں کون ہوگا؟ لوگوں ہوگا یا کتاب یا دونوں ہوگا؟ لوگوں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس بات یہ نیا پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے. جب یہ مجہول جملہ ہو، ٹھیک ہے نا، مجہول یعنی یہ ضربا کتبا یا پھر مضارع کا بھی مجہول ہوتا ہے. مجہول جب ہوگا تو جو پہلا آبجیکٹ ہے وہ نائب فاعل بنے گا، حالت رفع میں ہوگا. اس کے بعد جتنے مفعول جیسے چیزیں نظر آتی جیسے کتاب وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے حالت نصب میں رہیں گے. قرآن میں ایک آیت ہے یہی اسی ترجمے کی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انسانو کتابہ، ٹھیک ہے، انسانو اور کتابہ ہے. تو دو چیزیں انسانو اور کتابہ، ٹھیک ہے. تو انسانو کتابو نہیں ہے، دونوں رفع میں نہیں ہے. پہلا جو ہے جو اس کا آبجیکٹ یا مفعول ہوگا وہ نائب فاعل بنے گا، دوسرا والا حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اور اس کو آپ ریفائن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جب جملہ مجہول ہو، اس کا پہلا والا جو ہے نائب فاعل جو ہوگا، نائب فاعل بہرحال پہلا ہی ہوگا، تو اس کا نائب فاعل ہوگا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک. تو یہ ایک بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے کہ اسم حالت رفع میں کب کب آ سکتا ہے. تین حالتیں، یا تو جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا مبتدا خبر ہو، فعلیہ کا فاعل ہو، یا فعلیہ کا نائب فاعل ہو، ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ آتے ہیں اسم. کس کا اگزامپل؟ ہاں، اس کا جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حساب کا، ان کا جو اعمال نامے کی کتاب دی جائے گی. اس کے اندر جو ہے انسان ہے اور کتاب ہے، دو لفظ ہیں، انسانو ہے اور کتابہو ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال چلیے اب ہم لوگ آتے ہیں جو تیسری حالت ہوتی ہے مجرور کی، ٹھیک ہے. مجرور، اب وہی سوال کہ اسم میں جو ہے یہ جو ہے مجرور کی حالت میں کب کب آتا ہے؟ بتائیے آپ لوگ، زور لگائیں تھوڑا. زیر کب؟ ایک تو حرف جر ہو، ٹھیک ہے، فی کتابی زیدن، ٹھیک ہے، فی کتابی ہو گیا فی لگنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بی فی علی الا جو بھی آئے گا اس کی وجہ سے یہ جو آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، حالت جر میں چلا جائے گا. دوسری کنڈیشن جب مضاف الیہ ہو، جب مضاف الیہ ہو تو وہ زیدن، ایسے جیسے کتابو زیدن، تو جو مضاف الیہ بنتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو وہ ہے. تیسری ایک اور کنڈیشن ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صفت ہو جو کسی ایسے اسم کی صفت ہم بنائیں جو کہ حالت جر میں ہو، تو اس کی صفت والا لفظ کس حالت میں لکھیں گے؟ ہم کو کوالٹی والے جوڑے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، مرکب جو ہے توصیفی جو صفت جس میں بناتے ہیں، تو صفت کو کس طرح سے لکھتے ہیں؟ تو اگر رفع میں ہو اسم تو اس کی صفت بھی رفع میں ہوگی، ٹھیک. نصب میں ہے تو نصب، تو جو اعرابی حالت جس سامان یا چیز یا شخص کی ہوتی ہے اس کی کوالٹی یا اس کی صفت موصوف کے ہی حساب سے ہوتی ہے، جو چیز ہو اسی کے حساب. تو اگر ہم کہیں کہ کتاب و زیدن، اگر ہم کہیں کہ زید کی کتاب بڑی ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہے، یا زید، بڑے زید کی کتاب ہم کہیں کتاب و زیدن، اب یہاں کیا کریں گے؟ کبیرن کرنا پڑے گا، کبیرن یعنی بڑے زید کی کتاب، ٹھیک ہے. یا لمبے زید کی کتاب تو کتاب زیدن طویلن، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ال نہیں لگا ہے تو طویل نہیں کریں گے. زیدن حالت نکرہ ہے تو نکرہ کے لیے ہم لوگ طویل ہی لگائیں گے، طویل نہیں کریں گے، ٹھیک. تو جنس، عدد، وسعت، اعراب چاروں کا میچ کرا جائے گا کوالٹی میں. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس میں دو لکھی ہوئی ہیں. ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے اگر کسی اسم جو کہ حالت جر میں ہو اس کی ہم صفت بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے اس کا بھی اعرابی حالت وہی رکھیں گے جو اس موصوف کی ہو. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو بدل کہتے ہیں. بدل یعنی ایک چیز کے بارے میں ہم نے بات کیا اور اسی چیز کو ہم نے دوسری لائن میں کہا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟
ہاں ٹھیک ہے، تو سراتا جو ہے ہم لوگ لکھتے ہیں سراتا، ٹھیک ہے، تو سراتا حالت کس میں لکھا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں اگر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے تو کے اوپر جو ہے، ہاں حالت نا اہدنا سراط المستقیم، اگلی لائن کہاں سے چل سراط ال ہوتی ہے یا سراتا ہوتا ہے؟ سراط الذین ہوتا ہے یا سراط الذین؟ سراط الذین. اگر آپ گرامٹیکلی اس کو قاعدے کے حساب سے سمجھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اب جب اگلا جملہ اسٹارٹ ہوا ہے تو کیوں سراط الذین کیوں ہے، سراط الذین ہونا چاہیے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ جس راستے کی یا جس چیز کی بات جسٹ پچھلے جملے میں ہوئی ہے، اسی کی بات اگر آپ اگلے جملے میں کریں گے تو اس کو اسی اعرابی حالت میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اگر کسی جملے میں کسی اسم کے بارے میں بات ہو جو کہ حالت جو ہے جر میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگلی سینٹنس میں اگلی لائن میں جب اس کی بات کریں گے تو بھی حالت جر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کیا جا سکتا. لیکن زیادہ تر جو ہے جو معاملہ جو ہے جر میں آنے کا ہے وہ دو ہی ہے، وہ یہ کہ حرف جر سامنے ہو یا مضاف الیہ لگا ہو. ٹھیک، تو یہ ہم لوگوں نے میٹر کلوز کر لیا حالت رفع والا، کہ رفع میں کب کب اسم حالت رفع میں ہوگا اور جر میں کب کب حالت جر میں ہوگا. اب ہم لوگ اگلے بڑے سوال پر آتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے کہ چلیے رفع اور جر سمجھ میں آ گیا کہ اگر کہیں حالت جر میں لکھا ہے اسم تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو جو ہے یہ حرف جر لگا ہو یا مضاف الیہ، یا ہو سکتا ہے، بہت کم امکان ہے بدل ہو یا اس کی صفت ہو. اب اگر کہا جائے کہ کوئی اسم حالت نصب میں لکھا ہے تو کب کب وہ حالت نصب میں آئے گا، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب لمبا ہے، اس کی بہت ساری پاسبلٹیز اور امکانات ہیں جو یہاں سامنے لکھی ہوں. نمبر ایک، انا کا اسم ہو، یعنی جملے کی شروعات انا سے ہو رہی ہو اور وہ اس جملے اسمیہ کا مبتدا ہو. تھوڑا سا ہو سکتا مشکل ہو سمجھنا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں کہ زیدن، ہاں جیسے مان لیں ہم کہیں زیدن صالح، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے، زید نیک ہے، ٹھیک ہے، زید نیک ہے. اگر ہم کہیں کہ انا، اب کیا کہیں گے؟ انا زیدن، انا زیدن، ٹھیک، انا زیدن. اب بے شک اب، ہاں تو اب جیسے ہی انا آئے گا تو یہ جو مبتدا تھا اب یہ اس کو کہیں گے ہم لوگ کہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، انا کا اسم کیونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے تو مبتدا اس کو گرامیٹیکلی نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انا کا اسم. تو پہلی کنڈیشن جیسے ان اللہ، ہمیشہ قرآن میں آپ دیکھیں ان اللہ ہمیشہ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی جو لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو انا کا اسم ہو. دوسرا یہ ما ہو، لا ہو، لیسا ہو. اس کنڈیشن میں جب نہیں کا امکان ہو تو بھی وہ اسم جو ہے اس کے اندر جو ہے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ہاں، پھر تیسرا لا الہ الا اللہ. لفظ الہ اصل کیا ہوتا ہے؟ الہ لفظ لکھنا ہو، نہیں جار مجرور کی بات نہیں ہو رہی. الہ لفظ لکھنا ہو تو آپ کیا لکھیں گے؟ عام الہن لکھیں گے، الہن، ٹھیک. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس کی جمع پلورل کیا ہوتا ہے؟ الہتن، ٹھیک ہے. آلیہتن، آلیہتن، اتخذ من دونہ آلیہتن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لا، ایسا لا جو سب تمام کی نفی کر دے، سب کا انکار کر دے، اس کیس میں بھی جو ہے حالت نصب میں آتا ہے یہ. تو ما اور نارمل والا لا ہو یا لیسا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں نصب میں ہوگا. یا لائے نفی جنس کو کہتے ہیں اس کو، جو تمام الہوں کی نفی، تمام الہوں کا انکار کر دے سوائے اللہ. تو اس کی جیسے لا ظلمن الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں لا جناح، لا جناحن نہیں ہے، لا جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا جناح. اس طرح سے لا اقراہ فی الدین، اقرہو نہیں بلکہ اقراہ. تو لا ایسا لا ہو جو لائے نفی، لا حولا ہے یا لا حولو ہے، حولا، ٹھیک. تو لائن کوئی بھی جو ہے طاقت نہیں ہے، لا حولا ولا قوت، نہ کوئی قوت. تو جو لائے نفی جنس ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی جو ہے آنے والا اسم جو ہے جسٹ جس کی بات ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ لائے نفی جنس پوری کی پوری اس کی برادری، اس کے گروپ کو
निगेट कर देता है, नफी कर देता है, उस केस में भी ये नसब में जाता है। अब किसी को आप पुकारें जिसका नाम हो अब्दुल्लाह, तो आप पुकारेंगे तो बनेगा अब्दल्लाह या अब्दल्लाह। अच्छा, हदीस में आप पढ़ते हैं जब सहाबा लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं तो क्या लिखा रहता है हदीस में? या रसूलुल्लाह या रसूल अल्लाह। आप या रसूलल्लाह, रसूला अल्लाही, रसूला जैसे अब्दल्लाही, अब्दा अल्लाही, उसी तरह से रसूला अल्लाही, या रसूल अल्लाह, ठीक है। या अरहमर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन नहीं बल्कि क्या होगा? या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन होगा या इलाहल आलमीन होगा? इलाहल। तो जब पुकार लगाएंगे उस केस में भी हालत नसब में चला जाएगा। काना क्या करता है? इन्नहु काना तव्वाबुन है या इन्नहु काना तव्वाबन है? तव्वाबन है। तो काना क्या करता है कि जो दूसरा वाला खबर आएगी उसको नसब में ले जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगली पॉसिबिलिटी हम लोग देखें, मफूल, जैद ने हामिद की मदद की, नसरा जैदुन हामिदन, मफूल होगा तो नसब में चला जाएगा। हाल, किस हाल में कोई काम किया गया है, ठीक है। जैसे फौज दर फौज लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, हाल बता रहा है कैसे लोग, किस तरह से लोग दाखिल हो रहे हैं दिन में, फौज दर फौज, ये हाल बता दिया गया। तमीज़, तमीज़ यानी कि जैसे अना खैरुम मिनका मालन, अना खैरुन मैं बेहतर हूँ, मिनका उससे, तुमसे किस मामले में बेहतर हूँ? अना खैरुम मिनका मालन, सूरह कहफ में आती है ये आयत, अना खैरुम मिनका मालन, ठीक है। तो तमीज़ या किस बात में, अशद्दु हर्रन, कुल नारू जहन्नमु अशद्दु हर्रुन है या हर्रन होगा? हर्रन होगा, क्योंकि नारो जहन्नम, जहन्नम की आग, अशद्दु यानी शदीद है, हरारत यानी गर्मी के मामले में। तो जिस एतबार से, जिस मामले से किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए उसको तमीज़ कहते हैं, ठीक। मैं पैमाइश माप तौल भी इसमें आ जाती, 12। फिर मुस्तशना यानी इल्ला लगाओ, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह, जिससे ये लफ्ज़ है तो ये हालत नसब में है, रफ़ा में है, लेकिन कई मरतबा आप इल्ला के, अक्सर आप देखें कुरान में तो ये हालत नसब में चला जाता है, ठीक है। इल्लल मुसल्लीन, इल्लल मुसल्लून नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? इल्लल मुसल्लीन। चलिए, तो ये यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? ये 9 वजूहात हैं, ये 9 वजूहात हैं, 9 इम्कानात हैं जिनकी वजह से इस्म अलग अलग जगहों पर, कभी फेलिया हो, कभी इसमें जैसे मफूल लिखा हुआ, हाल लिखा हुआ है, तमीज़ है, ये मुस्तशना, ये सब इसमिया में भी हो सकता है, फेलिया में भी हो सकता है। तो जुमले फेलिया में भी होगा ये अगर, तो जो है ये इस्म को जो है ये हालत नसब में लाएगा, या फिर ये इन्ना और माला ऐसा वगैरह हो, इसमें भी इस्म को कहीं ना कहीं हालत नसब में ले आता है। तो रफ़ा की कैटेगरी 3 थी, जर की 2 कैटेगरी थी, जर में 2 वजह से आता है, रफ़ा में 3 वजह से आता है। और हालत नसब जो है 9 मरतबा, 9 तरीके ऐसे हैं जिनमें हालत नसब में जा सकता है। अब हम लोग एक एक करके इनकी पढ़ाई करेंगे, यही मंसूबात में हमको पढ़ना है, ठीक है। मंसूबात का जो चैप्टर या टॉपिक ग्रामर की किताबों में होता है उसमें यही बात पढ़ाई जाती है कि अब इसको हम लोग इन सारी वजूहात को एक एक करके पढ़ें। तो पहले हम लोग, हो सकता है सिर्फ आज हम लोग इन्ना को कवर कर सकें, जो है तो देखते हैं। हाँ, कोई सवाल है तो कर सकते हैं, किसी को कोई यहाँ पर सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, या कमेंट में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम्म हम्म तो रब्बुल आलमीन, ठीक है, रब आलमीन तमाम जहानों का, तो कौन सा जोड़ा बनेगा? रब है जहानों का, बीच में का आ रहा है ना, जहान का रब, का बीच में का आ रहा है, तो मुजाफ मुजाफ अब्दुल्लाह वाले पैटर्न बना, तो या रब्बल आलमीन कहा जाएगा। बहरहाल ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होगी, वो तो आदमी की नॉलेज पर है, तो लेकिन बेहतर तरीका यही है कि उसको या रब्बल आलमीन, सही अरबी होगी या रब्बल आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, तो अब इन्ना से हम शुरू करते हैं। और मंसूबात की जो पहली सीढ़ी है वो ये कि इन्ना का इस्म होगा तो हालत नसब में चला जाए।
جیسے آپ دیکھیں ان زیدن صالحن، ٹھیک ہے، ان زیدن صالح، بے شک زید نیک ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر اس زیدن کا اثر اس صالحن پر نہیں پڑ رہا ہے، یہ بات ہے، ان زیدن صالحن نہیں ہے، بلکہ یہ ان زیدن صالحن ہی رہے گا، ٹھیک، بے شک زید نیک ہے۔ اب دیکھیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ہاں، تو یہ انا جو ہے، ہاں انا اور انا ایک ہی لفظ ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو اگزامپل ہیں آپ کے سامنے، ایک جگہ انا لکھا ہے، ایک جگہ انا لکھا ہے۔ انا کے اثر سے زیدن سے زیدن ہو گیا، اور انا کے اثر سے لفظ محمدن لفظ محمدن بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ تو یہ انا میں بھی ہو رہا ہے اور انا میں بھی ہو رہا ہے، تو اور بھی کوئی وجوہات ہیں تو اس کی ڈیٹیل یہ آتی ہے، اگلا ایک نیا باب، ایک نیا باکس، ایک نیا ڈبہ کھل جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں انا و اخواتها۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ انا اور اخواتها، اس کی بہنیں، ٹھیک ہے، انا اور اس کی بہنیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے 6 حروف ایسے ہوتے ہیں، 6 لفظ اور 6 حروف، یا سمجھنے کی جو ہے ان کو حروف ہی کہتے ہیں، لیکن یہ ورڈ کی ٹائپ ہیں، جیسے انا ہو گیا، انا ہو گیا، لاکنہ ہو گیا، لیتا ہو گیا۔ تو یہ 6 حروف یا 6 لفظ ایسے ہیں کہ جب یہ لگ جاتے ہیں، جو جس طرح انا جو ہے نصب میں بدل دے رہا ہے، اسی کو جو ہے وہ باقی بھی انا کی طرح جو ہے کام کریں گے اور حالت نصب میں لے جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انا انا، دونوں کا اگزامپل ہم لوگوں نے دیکھا۔ پھر ہے کأنا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، انا، انا، کأنا، تینوں ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں، انا انا کأنا۔ لاکنہ، اب اس کے بعد نون تشدید والے سارے ایک لائن سے، ٹھیک ہے، انا انا کأنا لاکنہ۔ لیتا لعل، دونوں لام لام سے چالو ہو رہا، لیتا لعل، ٹھیک، انا انا کأنا لاکنہ لیتا لعل۔ تو یہ جو ہے 4، 5 اور 6 ہو گئے۔ اب یہ کرے گا کیا؟ مبتدا جو اس کی ہوگی، مبتدا کو ہے یہ حالت نصب میں توڑ دے گا یہ، ٹھیک، خبر ویسی ہی رہے گی، خبر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مبتدا جو ہوگا اس کو اپنا اسم بنا لے گا۔ اب یہ مبتدا نام بھی اس کا چلا جائے گا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جملے کا وہ مبتدا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ انا انا یا کأنا لاکنہ لیتا یا اللہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، دو اس کو بولنے میں بھی اس طرح سے کہیں گے۔ پہلے انا کے بارے میں دیکھا جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، تو انا کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ لفظ اللہ پر پڑ رہا ہے، ان اللہ سے کیا بن گیا؟ ان اللہ۔ اگر ہم گرامر کے ایک ایکسرسائز، ایک سوال کی طرح کہیں کہ انا ہٹائیے اس جملے میں سے، تو کیا بنے گا؟ اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک، اللہ علی کل شیء قدیر بن جائے گا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ان المنافقین یخادعون، اب انا کا اثر کس پہ پڑا؟ منافقین۔ کون سی حالت ہے منافقین؟ نصب کا ہے، حالانکہ جر بھی ہے، ہاں نصب یا جر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انا لگا ہے اور کوئی مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، نہ کوئی حرف جر ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ دو ہی حالت میں پائی جاتی ہے زیادہ تر، تو بنے گا کیا؟ یہ انا کا اسم بن گیا، اس لیے حالت نصب اس کو کہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، اور پھر اس کے بعد وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، ٹھیک ہے، تو یہ خیر بہرحال دوسرا جملہ ہے اس میں۔ تو یہ ہو گیا انا کا معاملہ۔ اب ہم لوگ آتے ہیں انا کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم انا کو دیکھتے ہیں۔ انا جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک، اور انا جب انا کو جملے کے بیچ میں ڈالا جائے گا تو اس کو جو ہے انا لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، انا کو جب بیچ میں رکھنا ہے تو وہ انا بن جائے گا۔ جیسے انا محمد الرسول اللہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم لوگ اس جملے میں انا کو بیچ میں لاتے ہیں، یعنی اس جملے سے پہلے کچھ لکھتے ہیں، کیا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، جیسے
فار ایگزامپل لکھ سکتے ہیں اشہدو، ٹھیک ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں. اب اشہدو ہم یہاں جیسے ہی لکھیں گے یہ انا جو ہے انا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک، انا سے انا بن جائے گا. اشہد انا، اور باقی ساری چیزیں ویسی رہیں گی. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ انا اور انا معنی ایک ہی ہے بے شک، اور لیکن چونکہ گواہی دیتا ہوں کے ساتھ پریپوزیشن کی اپنے ساتھ یہ گواہی کی وجہ سے جڑتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کی، یہ اشہدوں کا ترجمہ ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں کی. پھر اس کے بعد لام تاکیدی وغیرہ جو ہے وہ اس کے بعد استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے ان الانسان لفی خسر، تو اس میں لام تاکیدی کہاں پر ہے؟ ان الانسان لفی میں لا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر لفی لام تاکیدی استعمال ہوا، لیکن انا کے کیس میں لام تاکیدی کا استعمال نہیں ہوتا. دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ، ہاں، اجر کو ضائع کرنا، ٹھیک ہے. لا یضیع، ٹھیک، لا یضیع اجر مومنوں کا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیں ہم لوگ اس میں اس کا ترجمہ کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک، ٹھیک ہے نا. اور بے شک اللہ، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ مومنوں کا جو اجر ہے اس کو جو ہے ضائع. اب یہ مؤمنین لفظ کس حالت میں ہے؟ دھیان سے دیکھیے، مؤمنین ہے یہ. اجر اچھا، اجر المؤمنین کا ترجمہ بتائیے کیا ہوگا؟ اجر المؤمنین، مومن کا، جب، ہاں جب کا آ گیا، ہم، جب کا آ گیا تو مضاف مضاف الیہ، تو لہٰذا یہ کس حالت میں مانا جائے گا؟ حالت جر میں مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور حالت نصب میں کیا ہوگا؟ اجرا، ٹھیک ہے، یہ زبر لگا ہے. یوزیو کا مفعول بنا ہے، ضائع کس کو نہیں کر رہا ہے؟ اجر، ٹھیک ہے. یوزیو اجر نہیں ضائع کرتا ہے، ٹھیک. تو یہ اسی پر ہم لوگ آج کا معاملہ اسٹاپ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے آج دیکھا یہ ہے نمبر ایک کہ جو ہے اسم کی 3 حالتیں ہو گئیں. اس کے بعد تینوں حالتوں کی ہم لوگوں نے جو ہے پڑھائی شروع کیا. اس میں سے حالت رفع کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بھی اسم 3 حالتوں میں 3 وجہ سے حالت رفع میں ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ ہو، اس میں مبتدا خبر ہو سکتا ہے، فعلیہ کا فاعل ہو یا فعلیہ کا نائب فاعل ہو. پھر حالت جر میں ہوگا جب حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد منصوب ہونے کی، حالت نصب میں ہونے کی 9 وجوہات ہیں، جس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ پوری لسٹ ہے انا کی بہنوں کی. وہ ہے انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ 6 کے نام، جس میں سے ہم لوگوں نے انا کو دیکھ لیا اور انا کو دیکھ لیا. اب انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم لوگ کا انا، لاکنہ اور لیتا کو دیکھیں گے. کوئی اس میں کوئی سوال وغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی جو آج کی چیز پڑھائی گئی ہے.